بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہیں ایک دفعہ دوزخ کی آگ کا خیال آیا اور وہ رو پڑیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے رلایا؟ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، مجھے دوزخ کی یاد آئی اور اس نے مجھے رلایا۔ پھر حضرت عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ قیامت کے دن آپ اپنے اہل و عیال کو یاد رکھ سکیں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ میزان پر جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا پلڑا بھاری ہے یا ہلکا۔ اعمال نامہ ملنے کے وقت، جبکہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پانے والا کہہ اٹھے گا کہ آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا اس کے پیٹھ کے پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں آتا ہے۔ اور صراط مستقیم پر جب کہ وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور لوگوں کو اس پر سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اس سے لوگ ٹھیک اپنی شکل و صورت میں اس طرح پیدا ہوں گے جس طرح دانے سے کھیتی اور گٹھلی سے کھجور پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنی قبروں سے برہنہ پاؤں، برہنہ جسم اور مختو حالت میں اس طرح نکلیں گے گویا بکھری ہوئی ہڈیاں ہوں یا بکھرے ہوئے پتنگے۔ اور وہ راہ حشر سے نا واقف نہ ہوں گے، بلکہ بھٹ تیترے سے بھی اپنی منزل کے بارے میں زیادہ آگاہ ہوں گے، اور قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شق ہوگی۔ صاعقہ سے افاقہ بھی سب سے پہلے آپ ہی کو ہوگا۔ قبروں سے اٹھنے کے بعد جن کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس دن سب لوگوں پر انتہائی گھبراہٹ اور خوف دہشت کی کیفیت طاری ہوگی، حتیٰ کہ ہر نبی بھی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا۔ جو شخص بالقمر المعارج اور القاریہ جیسی صورتوں میں آیات بحیثیت کو پڑھے گا تو اس کے سامنے مذکورہ باتوں میں سے بہت سی واضح ہو جائیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت تلاوت فرمائی، جس طرح ہم نے پہلے پیدا کیا تھا اس طرح دوبارہ پیدا کریں گے، یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا ہم پر لازم ہے، اور ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔ سورۃ انبیاء میں اور فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا اور دوسرے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں کو بائیں جانب لے جایا جائے گا، تو میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا کہ یہ آپ کے بعد مرتد ہو گئے تھے، تو میں بھی نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ کہوں گا، اور جب تک ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہوں گے اور سب سے پہلے میری زمین شق ہوگی۔ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہوں گے اور میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا۔ جب قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت شروع ہو جائے گی۔ اس کی ابتدا سور پھونکے جانے سے ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ یہ سور پھونکنا 2 مرتبہ ہوگا۔ پہلی مرتبہ کو نفخہ صعق کہا جاتا ہے اور دوسری مرتبہ کو نفخہ بعث کہا جاتا ہے۔ سور سینگ کی طرح کی ایک چیز ہے۔ سور کے پھونکنے کی آواز یک بارگی اچانک ہوگی اور وہ آواز مسلسل بڑھتی رہے گی، جس کی ہیبت اس قدر ہوگی کہ زمین آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمام مخلوقات مر جائیں گی اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، مگر اللہ تعالیٰ کو جن کا بچانا منظور ہے وہ اپنے حال پر رہیں گے۔ ایک مدت اسی کیفیت میں گزرے گی، پھر
جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام مخلوقات پھر پیدا ہو جائیں تو دوسری بار پھر سور پھونکا جائے گا۔ اس سے پھر ساری مخلوقات پیدا ہو جائیں گی، مردے زندہ ہو جائیں گے اور حشر کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں نفخوں سور پھونکنے کے درمیان کا وقفہ 40 ہوگا۔ لوگوں نے یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ 40 کے عدد سے 40 دن مراد ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ کیا 40 مہینے مراد ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ ان لوگوں نے پھر پوچھا کہ کیا 40 سال مراد ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر یہی جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا اور اس پانی سے لوگ یعنی انسان اور تمام جاندار اس طرح اگیں گے جیسے سبزہ اگتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم و بدن کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پرانی اور بوسیدہ نہ ہو جاتی ہو، یعنی گل سڑ کر ختم نہ ہو جاتی ہو، علاوہ ایک ہڈی کے جس کو عجب الذنب کہا جاتا ہے، اور قیامت کے دن ہر جاندار کی اسی ہڈی سے اس کے تمام جسم کو بنایا جائے گا۔ جب قیامت قائم ہو چکی ہوگی، یعنی قیامت کے بعد جب ایک دور گزر جائے گا، کروڑوں خربوں سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جب ان کو جو اسلام سے تعلق رکھنے والے تھے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے، تو اللہ تعالیٰ جب ان کو جنت میں بھیجنا چاہے گا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہے گا کہ اے جبرائیل جاؤ جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے تو جہنم والے لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے خوبصورت چمکتا نورانی چہرے کو دیکھ کر پوچھیں گے، داروغہ جہنم سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے جو اتنی خوبصورت شکل میں ہمارے سامنے کھڑا ہے؟ تو داروغہ جہنم بتائے گا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمہارے قرآن کو لے کر جاتا تھا، اللہ کے نبی کو لے کر جاتا تھا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ تو جہنمی رونا شروع کریں گے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے جبرائیل علیہ السلام آپ جاؤ اور جا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری خبر سنا دو اور بتا دو کہ ہم کو آگ نے جھلسا دیا اور ہم تباہ و برباد ہو گئے، لہٰذا آپ ہماری شفاعت کریں اور آپ ہمیں جہنم سے نکلوائیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ ان کی بات سن کر جب واپس آئیں گے تو جہنمیوں کا اتنا خوفناک حال دیکھ کر وہ یہ بھی بھول جائیں گے کہ انہوں نے مجھ سے کچھ کہا تھا۔ ایسی بدحالی دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بالکل گم ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا کہ اے جبرائیل کیا ہوا، جہنم کو دیکھنے گئے تھے؟ کہا جی اے اللہ گیا تو تھا۔ اللہ فرمائے گا پھر ان لوگوں نے کچھ کہا نہیں؟ پھر حضرت جبرائیل کو یاد آئے گا کہ ہاں مولا انہوں نے کہا کہ ہمارا پیغام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر دے دو کہ ہمیں آگ نے نیست و نابود کر دیا ہے، ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود راستہ صاف کر دیں گے جنت میں لے جانے کا۔ اب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے جبرائیل تو پھر کھڑے کیوں ہو جاؤ اور جا کر جنت الفردوس میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی خبر دو اور بتاؤ جا کے کہ آپ کی امت کے کچھ لوگ ابھی بھی جہنم کے اندر جل رہے ہیں اور قیامت کے دن جو ان کو جہنم میں بھیجا تو ان کی یہ خواہش ہوگی کہ اے پروردگار عالم تو نے ہمیں جہنمی تو بنا دیا لیکن ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزار دے کہ ہمارے نبی ہمیں جہنم میں جاتا دیکھ لیں تو ہمیں ہمارے نبی جانے نہیں دیں گے۔ بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے چند افراد ابھی جہنم کے اندر پڑے ہوئے ہیں
اور وہ آپ کی شفاعت کے طلبگار ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ اے جبرائیل، میری امت کے لوگ۔ حضرت جبرائیل کہیں گے جی یا رسول اللہ، آپ کے امتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں گے، اپنے امتیوں کی شفاعت کریں گے اور کہیں گے کہ اے پروردگار عالم، جہنم میں جو میرے امتی پڑے ہوئے ہیں ان کو جہنم سے نکال، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو جہنم سے نکال دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آخری شخص ہوگا جس کا نام جوہنہ ہوگا اور اس کا قبیلہ بھی جوہنہ ہوگا۔ وہ آخری جنتی ہے، اس کے بعد جہنم سے کوئی نہیں نکلے گا۔ تو جب جوہنہ نکلے گا تو بڑا عجیب انداز ہوگا۔ جب یہ آخری جنتی جہنم سے نکلے گا، جب یہ جہنم سے نکلے گا تو اس کا آگے کا حصہ جہنم سے باہر ہوگا اور پیٹھ جو اس کی ہوگی وہ جہنم کی آگ میں ہوگی۔ تو وہ کہے گا کہ اے پروردگار عالم، بڑی راحت ہے جہنم سے باہر، اب جب اتنا نکالا ہے تو پورا مجھے باہر کر دے۔ تو اللہ اس کو پورا جہنم سے نکال کے باہر کر دے گا۔ پھر وہ کہے گا کہ اے پروردگار عالم، تو نے اتنے فضل کرم کیا ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر جنت کا سب سے نچلا جو طبقہ ہوگا اس کے سامنے کھول کر دکھائے گا، تو جب وہ دیکھے گا تو رہ نہیں پائے گا اور کہے گا اے پروردگار عالم، اتنا فضل و کرم کر دے کہ ہمیں اس جگہ پر پہنچا دے۔ اللہ فرمائے گا دوبارہ تو کچھ نہیں مانگو گے؟ وہ کہے گا مولا تیری عزت جلال کی قسم کچھ نہیں مانگیں گے، پھر ہمیں یہاں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سب سے نچلے درجے میں پہنچا دے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے اونچی والی جنت کو اس کے سامنے کھول دے گا، تو جب اس کو دیکھے گا تو وہ پھر نہیں رہ پائے گا اور کہے گا اے پروردگار عالم، ہمیں یہاں پہنچا دے۔ اللہ فرمائے گا کہ اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگو گے؟ وہ کہے گا مولا تیری عزت جلال کی قسم اب دوبارہ کچھ نہیں مانگیں گے۔ خیر، وہ دوسرے طبقے میں آ جائیں گے۔ پھر تیسرا طبقہ جو اس کا اصلی ٹھکانہ ہے، اب اللہ اس کو اس کے سامنے کھول دے گا، تو وہ اس کو دیکھ رہا ہوگا لیکن خاموش کھڑا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اب دوبارہ مانگے اور ہم وہیں پہنچ جائیں جہاں پہلے کھڑے ہوئے تھے، تو وہ خاموش رہے گا اور نہیں مانگے گا۔ پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اللہ فرمائے گا اے جوہنہ، کیوں نہیں مانگتا؟ مانگ، یہی جو تجھے نظر آ رہا ہے یہی تیرا آخری ٹھکانہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آخری انسان کے نکلنے کے بعد جنت اور جہنم پہ تالا لگا دیا جائے گا۔ اب جو جہنمی ہیں وہ کبھی بھی جہنم سے نکلنا کبھی میسر نہیں ہوگا اور اب جنت سے بھی نکلنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ جوہنہ کے نکلنے کے بعد پھر سسٹم ختم ہو جائے گا۔ جس کو جیسے ہی جنت ملے گی وہ آرام سکون سے رہیں گے اور جہنمی خطرناک سزاؤں میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طبق زمین اور 7 طبق آسمان میں رائی کے دانے بھر دیے جائیں گے اور ایک چڑیا بٹھائی جائے گی اور وہ 1,00,000 سال میں ایک دانہ اٹھائے گی، تو کبھی نہ کبھی 14 طبق کے دانے تو ختم ہو جائیں گے رائی کے، لیکن وہاں کی جو زندگی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ترجمہ کہ ان پرہیزگاروں کے لیے اس کے رب کے یہاں ایسی جنتیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پاک بیویاں ہیں، اللہ کی رضامندی ہے اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آخرت میں اپنے سائے تلے رکھے اور ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے، آمین۔